بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ پہلے سے وفات پا چکے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کیا وہ بھی زندہ ہوں گے؟ اور آپ لوگوں کو قیامت کے وقت قبر سے لوگ کس کس حال میں اٹھائے جائیں گے یہ بھی بتایا جائے گا، اور پراسرات پر کس حال سے گزریں گے یہ بھی بتایا جائے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، پہلی مرتبہ سور پھونکنے کی وجہ سے جب تمام مخلوق ختم ہو جائے گی اور پھر اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی، تو اللہ تبارک تعالیٰ آسمانوں کو اپنے دائیں دست پر اور قدرت پر لپیٹ کر 3 مرتبہ ارشاد فرمائے گا، آج کے روز بادشاہی کس کی ہے، آج کے روز بادشاہی کس کی ہے۔ پھر ایک طبل سناٹے کے بعد اللہ رب العزت خود ہی ارشاد فرمائے گا، آج کے روز بادشاہی اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو پھر اس سے اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائیں گے۔ اب انہیں دوبارہ سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ پہلی بار سور پھونکنے کے 40 سال بعد دوسری مرتبہ لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جانے پر سور پھونکا جائے گا، اور سر کی آواز سانے کی فرزند آواز فقط اول سے بھی زیادہ ہوگی۔ جیسے سنتے ہی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی جان آئے تھے، سب اچانک اپنی قبروں سے خطرہ اور ننگے بدن اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور اسی وقت عام لوگ اپنی قبروں سے شدید گھبراہٹ کی کیفیت سے اٹھیں گے، اور گھبراہٹ سے محفوظ رہنے والوں میں انبیاء، شہداء اور فرشتے شامل ہوں گے۔ بعض کے نزدیک تمام اہل ایمان بھی گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوں گے۔ جس آدمی کو جانور نے کھایا ہوگا وہ جانور کے پیٹ سے اٹھے گا، جو آدمی پانی میں ڈوبا ہوگا اسے پانی سے اٹھایا جائے گا، جس کی راکھ ہوا میں اڑائی گئی ہوگی وہ ہوا میں سے اٹھ کر کھڑا ہوگا۔ لوگ اپنی قبروں سے بکھری ہوئی ٹڑیوں کی مانند اس طرح سے اٹھیں گے کہ ان کی آنکھیں ذلت اور رسوائی کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ لوگ پکارنے والے کی طرف دوڑیں گے اور کہیں گے، آج کا دن بڑا گھٹن ہے۔ بعض لوگ اپنی قبروں سے گونگے، اندھے، بہرے بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ جو شخص اندھا ہو کر اٹھے گا وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو دیکھنے والا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، جس طرح ہماری آیت تمہارے سامنے آئی اور تم نے انہیں بھلا دیا، اسی طرح آج تمہیں بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ دنیا میں میت پر نوحہ اور بہن کرنے والی عورتیں، جس نے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی ہوگی، وہ اپنی قبر سے اس حال میں اٹھائی جائے گی، اس کے جسم کے اوپر گندک کا لباس ہوگا اور وہ اپنے جسم کو کھجلی کر کے زخمی کر رہی ہوگی۔ اور کافر جو اپنی قبروں سے بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اٹھیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور وہ اپنے مقام حساب کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ اہل ایمان اپنی قبروں سے بے ریش اور موج اور شرم کی آنکھوں کے ساتھ 30 سال کی عمر کے ساتھ اٹھیں گے۔ اللہ کی راہ میں زخمی ہوئے لوگ قیامت کے روز اس حال میں آئیں گے، ان کے خون کا رنگ تو خون جیسا ہی ہوگا، لیکن ان سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ حالت احرام میں فوت ہونے والا حاجی اپنی قبر سے تسبیح کہتے ہوئے اٹھے گا۔ ہر آدمی قیامت کے دن اپنی قبر سے موت والی حالت اور نیت کے ساتھ اٹھے گا، اور قبروں سے نکلنے کے بعد لوگ گھبرائے ہوئے پھر رہے ہوں گے، لیکن کہیں بچ کر نہیں جا سکیں گے۔ قبر سے اٹھتے ہی 2 فرشتے ہر انسان کو دبوچ لیں گے اور پھر اسے ہانکتے ہوئے میدان حشر کی طرف لے چلیں گے۔ کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر پیدل میدان حشر کو پہنچیں گے، اور بعض لوگ سواریوں پر سوار ہو کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت لوگوں کو 3 گروہ میں تقسیم کر کے میدان حشر میں اکٹھا کیا جائے گا۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو جنت کا شوق رکھنے والا ہوگا، دوسرا گروہ وہ ہوگا جو جہنم سے ڈر رکھنے والا ہوگا۔ یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے ہوں گے، اور ان میں سے کچھ ایک اونٹ پر 2 سوار ہو کر میدان حشر میں پہنچیں گے، کچھ لوگ ایک اونٹ پر 3 سوار ہو کر، کچھ ایک اونٹ پر 4 اور کچھ ایک اونٹ پر 10 سوار ہو کر پہنچیں گے۔ کافروں کو ایک الگ ہانک کر میدان حشر میں لے جایا جائے گا۔ رستے میں جہاں کہ یہ لوگ تھک ہار کر آرام کے لیے ٹھہریں گے تو آگ میں ٹھہر جائے گی، جہاں یہ لوگ رات بسر کرنے کے لیے ٹھہریں گے تو آگ بھی وہیں پر ٹھہر جائے گی۔ جب یہ لوگ چلنے لگیں گے تو آگ بھی آپ کے پیچھے ہوگی، اور ان میں سے کچھ لوگ منہ کے بل چل کر میدان حشر میں پہنچیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کافر اپنے منہ کے بل کیسے چلا آئے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ذات جو 2 پاؤں پر چلا سکتی ہے،
کیا وہ ذات اس بات پر قادر نہیں ہے کہ قیامت کے روز اسے منہ کے بل چلایا جائے، اور کچھ لوگوں کو دو فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر میدان حشر میں لائیں گے، اور اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ میدان حشر میں اس طرح ساری مخلوق کو اکٹھا کرے گا اور ایک فرد بھی باقی نہیں بچے گا۔ ایک روایت کے مطابق شام کا علاقہ میدان حشر ہوگا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق میدان عرفات ہی میدان حشر ہوگا۔ میدان حشر کے زمین و آسمان ہماری موجودہ زمین اور آسمان کے علاوہ نئے تخت شدہ زمین و آسمان ہوں گے۔ زمین ہر طرح کے فتنوں، فسادوں، ظلم سے پاک ہوگی، اور اس دن زمین اللہ رب العزت کے نور سے چمک رہی ہوگی۔ لوگ چمکدار خاکسردی رنگ کی صاف ستھری زمین پر اکٹھے کیے جائیں گے، جس پر کوئی نشہ آب و روز نہیں ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں زمین ایک صاف اور شفاف چٹیل میدان کی طرح ہوگی، جس پر کوئی خون نہیں بہایا گیا ہوگا اور جس پر کوئی گناہ بھی نہیں کیا ہوگا۔ قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ زمین کو ایک ہمر چمڑے کی شکل میں کھینچ رہے ہوں گے، اور اس پر لوگوں کو، ہر ایک شخص کو 2 قدم رکھنے کی جگہ میسر آئے گی۔ حشر کے میدان میں لوگوں کی حالت موت اور قبر کی سختی سے کہیں زیادہ ہوگی، اور سب مرد اور عورتیں ننگے بدن اور ننگے پاؤں کے ساتھ ہوں گے، لیکن خوف اور دہشت کی وجہ سے کسی کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش بھی نہیں ہوگا، اور کافروں کے خوف اور غم میں اضافے کے لیے جہنم کو میدان کے پاس لایا جائے گا۔ جہنم کو دیکھ کر کافر اور کافر کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، کوئی انہیں اللہ رب العزت سے بچانے والا نہیں ہوگا، اور ان کے چہروں پر تاریک رات کے پردوں جیسی سیاہی چھائی ہوگی۔ حشر کے دن کئی چہرے غبار آلود ہوں گے اور ان پر سیاہی چھائی ہوگی، یا کافر، بدبخت، جھوٹ بولنے والے اور تکبر کرنے والے لوگ ہوں گے۔ لوگ محشر کے دن اس طرح مشکل سے 5 سال کا عرصہ کھڑے رہیں گے جس طرح تیر کمان میں بڑی مشکل سے ٹھہرتا ہے۔ 5 سال کے عرصے تک اللہ تبارک تعالیٰ ان کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا، اور حشر کے دن کے سوال پر ہر شخص اپنی اپنی ایمان اور اعمال کے مطابق محسوس کرے گا۔ کفار اور مشرکین کے لیے تو حشر کا آدھا دن ہی 5 سال کے برابر ہوگا، جبکہ یہ مدت مومن کے لیے بڑی معمولی سی ہوگی، جیسے سورج ڈھلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک۔ لیکن کافروں کو حشر میں موت کی کشتی جیسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ اہل ایمان کو زکام جیسی تکلیف پہنچے گی۔ اور اس دن سب سے پہلے جسے جنت کے لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، اور ان کے لیے ایک کرسی لا کر عرش الہی کی دائیں جانب رکھ دی جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو ان کے کپڑے اتار لیے گئے تھے، اسی لیے قیامت کے روز سب سے پہلے انہیں کپڑے پہنائے جائیں گے۔ پھر تاجدار کائنات امام انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنت سے لباس لایا جائے گا اور پہنا دیا جائے گا، لیکن یہ جنتی لباس کسی اور دوسرے آدمی کو نہیں پہنایا جائے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک کرسی لائی جائے گی اور عرش الہی کے پائے کے پاس رکھ دی جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کے ساتھ آئیں گے اور فرمائیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے انبیاء، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ مخلوق کا فیصلہ فرمائے، جہاں چاہے اسے بھیج دے، تاکہ جس تکلیف میں وہ مبتلا ہیں اس سے نجات ملے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر کے عمل و اعمال کے حساب لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے مجرموں، میرے نیک بندوں سے آج جدا ہو جاؤ۔ لہٰذا کافروں اور مشرکوں کو ایک طرف کر دیا جائے گا اور دوسری طرف نیک بندوں کو کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد سارے عمل و اعمال کے حساب کتاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جہنم کے اوپر بنی ہوئی پولیس رات سے اٹھ کر یہ نیک لوگ جنت میں چلے جائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میں اپنی امت کے انتظار میں پولیس رات پر کھڑا ہوں گا تاکہ وہ پولیس رات پار کر سکے، اور پولیس رات جو کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دہاڑ سے زیادہ تیز ہے، اور وہ جہنم کی پشت پر بنا ہوا ایک
پل ہے، اور جہنم کی آگ تاریک کی وجہ سے پل اس رات اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور جنت میں جانے کا یہی ایک رستہ ہوگا۔ اس پر لوہے کے کنڈے اور کانٹے ہوں گے، اور پل اس رات سے سفر 15,000 سال کی راہ میں 5,000 سال اوپر چڑھنے کے، 5,000 سال نیچے اترنے کے، اور 5,000 سال برابر، اور پل سے رات سے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزریں گے، اور پھر اور انبیاء مرسلین اور امت پھر امتیں گزریں گی۔ حسب اختلاف اعمال پر اس رات پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے۔ بعض تو ایسے تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کھویا ہو اور ابھی چمکا ہی ہو ابھی غائب ہو گیا ہو، اور بعض تیز ہوا کی طرح، اور بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہوگا، اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہوگا، یہاں تک کہ بعض شخص سورین پر گھسکتے ہوئے، اور کوئی چونٹی کی چال جیسے، اور پولیس رات سے دونوں جانے بڑے بڑے انکڑے اللہ تعالیٰ ہی جانے کہ وہ کتنے بڑے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیا جائے گا، مگر بعض کو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے، بعض بہترین اور اچھے اونٹوں کی طرح، اور بعض کو جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ چنانچہ جب مومن بندے پولیس رات کے اوپر سے گزرنے لگیں گے تو فرشتے کہتے ہوں گے، اے پروردگار سلامتی سے گزار، اے پروردگار سلامتی سے گزار۔ ذرا تصور کیجئے کہ اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب میدان کا قیامت میں سورج 1 میل پر رہ جائے گا، آگ برسا رہا ہوگا، لوگ ننگے بدن اور ننگے پاؤں زمین پر کھڑے ہوں گے اور بیچ میں گول رہے ہوں گے، کلیجے پھٹ رہے ہوں گے، دل ابل کر گلے میں آ رہے ہوں گے۔ ایسے خوفناک حالات میں پولیس رات سے گزرنے کا ملحہ درپیش ہوگا۔ اس سے گزرنے کے لیے دنیا میں اعتبار سے طاقتور نوجوان یا پہلوان، تیز رفتار خلاباز یا کراٹے باز، اور ہٹے ہوئے کٹے ہوئے لوگ خوف خدا کے سبب کمزور ہونے والے پولیس رات کو بآسانی پار کر جائیں گے۔ اس دن اللہ پاک کا جس پر کرم ہوگا اس کو ایسا نور عطا کرے گا کہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اور ہاں قبر و حشر اور پولیس رات پر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے انشاءاللہ ہم غلامان مصطفیٰ کو نور ہی نور ملے گا۔ ہر بروز محشر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے غلاموں کی فکر ہوگی، اس سے پروردگار سلامتی سے گزار دے گا۔ لیکن جو بد نصیب نماز نہیں پڑھے گا، داڑھی منڈوائے گا، ماں باپ کو ستائے گا، اولاد کو شریعت کی پابندی سے روک کر مؤذن بنائے گا، بیوی اور بالغہ بچوں کو بے پردہ پھرائے گا، فلموں، ڈراموں، گانوں اور حرام زاویوں کی دھوکے بازی، گندگی، گالیوں، غیبتوں، چغلیوں کے بدکاریوں میں الجھائے گا، شرعی مسلمانوں کی تناجاریوں میں اور نمازیوں میں فیشن پرست برے لوگوں کی نیند، شہوت کے باوجود امردم یعنی خوبصورت لڑکوں کی صحبت وغیرہ گناہوں سے باز نہیں آئے گا، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا۔ اور ہاں اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کوئی نور نہیں دے گا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ اگلی اور پچھلوں کو ایک معمول دن یعنی بروز قیامت ایک مقام پر جمع فرمائے گا۔ 40 سال تک لوگوں کی آنکھیں اوپر کی طرف رہیں گی، وہ فیصلے کے منتظر ہوں گے کہ مومنوں کو ان کے اعمال کے مطابق نور عطا کیا جائے گا۔ کسی کو بڑے پہاڑ کے مثل نور ملے گا، اور کسی کو کھجور کے درخت کی مانند، تو کسی کو اس سے بھی کم، حتیٰ کہ ان میں سے آخری شخص کو پاؤں کے انگوٹھے جتنا نور عنایت کیا جائے گا، جو کبھی چمکے گا اور کبھی بجھ جائے گا۔ جب اس کا نور چمکے گا تو وہ چلے گا، اور جب بجھ جائے گا تو اندھیرے کی وجہ سے رک جائے گا۔ پھر ایک اور اپنے اوپر نور کے مطابق پولیس رات سے گزرے گا، جس کو پاؤں کے انگوٹھے کے مثل نور دیا جائے گا، وہ چہرے اور ہاتھوں اور پاؤں کے بل گزرے گا۔ حالت یہ ہوگی کہ ایک ہاتھ بڑھائے گا تو دوسرا ٹکر جائے گا، پھر ایک پاؤں الجھائے گا تو دوسرا پاؤں کھینچ کر بڑھائے گا، اس کے پہلوؤں تک آگ پہنچ جائے گی، لیکن وہ اسی طرح گرتا پڑتا بالآخر پولیس رات پار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ پھر وہاں کھڑے ہو کر اپنے پروردگار کے ہم بیان کریں گے، پھر اسے جنت کے دروازے کے قریب ایک کنویں پر غسل دیا جائے گا، اور خوش بختوں کا ایمان پر خاتمہ ہوگا اور بالآخر نجات پا جائیں گے۔ جس کا ایمان برباد ہو گیا وہ بغیر توبہ ایمان مر جائے گا، اور اس کی نظرات کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اس لیے ہر ایک کو ڈرنا ضروری ہے، اور نہ معلوم میرا کیا بنے گا، کیونکہ میں کسی کے پاس بھی یہ گارنٹی نہیں ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے، یقیناً ان سے